الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ناطے رشتے سے میری ماں بہنوں، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی مہینے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، اور وہ بھی شب قدر میں۔ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ میں، جو سدرۃ المنتہا کے پاس 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پورا قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کے معنی ہے، لوح کے معنی آتے ہیں تختی، اور محفوظ کے معنی آتے ہیں حفاظت کیا ہوا، یعنی اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، اور جہاں قرآن ہے وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو محفوظ کیا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے اس کا خلاصہ ہے قرآن۔ تو قرآن کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے پورا کا پورا قرآن اتارا اور پہلے آسمان پر رکھا گیا، اور پہلے آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے واسطے سے زمین پر اتارا گیا۔ پورا قرآن زمین پر نہیں اتارا گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اتارا گیا۔ قرآن کو لانے والے جبرائیل امین اس لیے کہا جاتا ہے کہ امانت دار ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے پاک قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور آپ کے پاک دل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو اتارا۔ 23 سال کے عرصے میں یہ پورا کا پورا قرآن زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر ہی کو کیوں چنا؟ کہ شب قدر کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ شب قدر کے بارے میں فرمایا لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نورانی رات میں اتارا۔ اس رات کے بارے میں ہے کہ اس رات میں تمام فرشتے امت محمدیہ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔
اس رات میں جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر گاڑتے ہیں، لگاتے ہیں، اپنے پر کو پھیلاتے ہیں اور پوری دنیا رحمت الہی میں ڈھانپ دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیا کہ پاک قرآن کو جبریل امین کے ذریعے پاک دل میں اور پاک رات میں اتارا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سمائے دنیا پر اتار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ قرآن پہنچا۔ قرآن کی کسی بھی آیت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کی پہلی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے فرمایا گیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب کفار قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور کوئی ہے جو ان کو سکھاتا ہے، تو قرآن کی آیت اتری کہ اگر تم کو اس میں شک ہے تو قرآن کی ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ تو سارے کے سارے قرآن کے جو عرب کے جو ماہر تھے عربی کے، وہ اس قرآن کی ایک سورت اور ایک آیت کو بنا نہیں سکے۔ آج تک دنیا میں یہ چیلنج ہے کہ قرآن کی کوئی آیت آج کے موجودہ سائنس کے دور میں کوئی بنا کر دکھا دے، آج اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے پورے ریسرچ کے باوجود بھی قرآن کی کوئی شکل دوسری شکل یہ پیدا نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اور دنیا میں آپ کو قرآن کے علاوہ کوئی کہیں حافظ نہیں ملے گا کسی کتاب کا، لیکن قرآن ہی ایسا ایک معجزہ اور اعجاز والی کتاب ہے جس کے حافظ لاکھوں اور کروڑوں میں موجود ہے دنیا کے اندر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجل صحابہ کی ایک جماعت کے ذریعے اس کو تحریری شکل میں منتقل کرایا، اور حفاظ کی ایک بہت بڑی جماعت وجود میں آئی جس نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ جب قرآن کریم کو موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خوشخبری ہوگی اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور جن کو پڑھنا نصیب ہوگا۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہتر ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج مسلمان قرآن سے غافل ہیں۔ آج قرآن کو سیکھنا اور سکھانا اور اپنے بچوں کو پڑھانا آج عیب سمجھتے ہیں۔ آج یہ ہمارے دین کی یہ حالت ہے کہ آج ہمیں قرآن سے کوئی محبت باقی نہیں رہی ہے۔ آج ہم قرآن کی تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ میں عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کتاب یعنی قرآن شریف کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی بربادی کی وجہ قرآن پاک کو چھوڑ دینا ہے۔
آج مسلمانوں کی 90% آبادی قرآن کو چھوڑ بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ جہاں پہلے مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آواز سنائی دیتی تھی، اب وہاں سے میوزک اور گانے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ پر آپ غور کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کے ہونٹ مبارک ہل بھی نہیں رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ ارشاد فرمایا کہ میرے امت قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا، قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر قرآن کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی تلاوت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کلام پاک عرش کے نیچے موجود ہوگا اور بندوں سے جھگڑا کرے گا، یعنی دنیا میں جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، اس کی تلاوت کی، ان کی طرف سے حق تعالی شانہ کی دربار میں ان کے لیے شفاعت کرے گا، ان کے درجے بلند کرائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو زبان دیں گے اور وہ عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمایا جائے کہ تو حق تعالی شانہ کرامت اور عزت کا تاج پہنائیں گے۔ پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا، اے اللہ اس کا اور اعزاز کیا جائے کہ اس نے دنیا میں میری رعایت کی تھی، تو حق تعالی شانہ اکرام کا جوڑا اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کہے گا، اے اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے، اے اللہ اس نے اپنے نیند کو برداشت کیا اور اس نے میری تلاوت کی، راتوں کو میرے لیے جاگا ہے، اے اللہ اس سے آپ راضی ہو جائیں۔ جن لوگوں نے اس کی تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اس بندے سے۔ بتائیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا ہمارے لیے۔ اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہوگی، اور جن لوگوں نے اس کی تلاوت نہیں کی ہوگی، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی، بتاؤ تو نے میرا کیا حق ادا کیا، اے اللہ ان لوگوں نے میرے حق کو ضائع کر دیا، اے اللہ اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ ہم غور کریں میرے بھائیو، یہ کہانی نہیں ہے۔ جب قرآن ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا تو ہمارا کیا حشر ہوگا، اور اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کا ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ ہم سوچیں کئی مرتبہ ہم سال میں قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتا، قیامت کے دن کیا جواب ہوگا جب ایک ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان اور وحشت میں ہوگا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف دعویٰ کریں گے کہ اے اللہ میرے امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بتائیے کتنی محرومی کی بات ہوگی۔ آج ہم لوگوں نے صرف خاص موقعوں کے لیے قرآن کو برکت کے لیے رکھ لیا ہے، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، سال بھر اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ شب برات میں کچھ لوگ قرآن کھول لیتے ہیں۔ آج گھروں میں قرآن الماریوں کی زینت ہے۔ آج جا کر دیکھیے مسجدوں میں قرآن مجید کی بھرمار ہے، لیکن پڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گری جا سکتی ہے۔ یہ قرآن مسجدوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن تو اس لیے ہے کہ پڑھا جائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مجید کو مسجد میں لا کر رکھ دیں گے اور اس سے کام ہمارا چل جائے گا، میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن ہم اس کو پڑھے نہیں، صرف لے جا کر مسجدوں میں رکھیں، اپنے الماریوں میں سجائیں، تو یہ ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بنے گا کہ قرآن کو طاقوں میں سجایا گیا، قرآن کو الماریوں میں سجایا گیا، لیکن مجھے پڑھا نہیں گیا۔ بھائیو بزرگوں، جنت میں قاری سے کہا جائے گا، قرآن کے پڑھنے والوں سے کہا جائے گا
کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جو شخص قرآن پاک کو مکمل کر لے گا وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجہ پر پہنچے گا، اور قرآن کی آخری آیت سے کے درجے سے اوپر کوئی درجہ جنت کا نہیں ہے، وہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ہوگا اور ابد الآباد کی زندگی ملے گی۔ اور جو شخص کچھ حصہ پڑھا ہوگا اس کے بقدر اس کو درجات حاصل ہوں گے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان کو روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص روزانہ یا سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کی حاجت دینی اور دنیاوی اس کی پوری کی جاتی ہے۔ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ پڑھے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ آج ہم دنیا کے چند سکوں کے لیے ہم لوگ اپنی اولاد کو قرآن جیسی عظیم دولت سے محروم رکھتے ہیں، اور حالانکہ جن بچوں کو قرآن کی تلاوت کی عادت ہوگی ان کا حافظہ اور یادداشت تیز ہوگا۔ کیونکہ قرآن خود ایک معجزہ ہے جو آدمی کی مینٹلٹی کو بڑھاتا ہے۔ سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جن کو قرآن سے شغف ہوتی ہے، ان کا دماغی پاور اور مینٹلٹی پاور ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ دنیاوی لائن میں بھی ہمارے لیے ایک ٹونک کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور فخر کا ذریعہ ہوتی ہے۔ میرے امت کی رونق اور میری امت کی عزت اور شرافت قرآن شریف میں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میرے ماں و بہنوں، قرآن شریف کو سیکھنے کے لیے کسی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ قرآن سیکھنا یہ بچوں کا کام ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ حالانکہ دور صحابہ میں اس طرح کی کوئی غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن سے واقف تھے اور اس کی تلاوت کی عادی تھے، صرف 4 سورتوں تک محدود نہیں تھے۔ آج دینی جماعتوں اور تبلیغی ساتھیوں کا حال دیکھیے۔ آج سبھی اپنے مقام پر قرآن مجید ناظرہ پڑھنا اور سیکھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم دین کا کام کرتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم امام صاحب سے جا کر قرآن مجید ہم پڑھ لیں، سیکھ لیں۔ کہ صحابہ نے بڑھاپے کی حالت میں قرآن مجید کو سیکھا ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، بچپن سے بڑھاپے تک، قبر میں جانے تک قرآن کو سیکھنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ یہ سخت خطرناک شیطانی سازش ہے تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کی عادی نہ بنیں اور اس خوشفہمی میں ہم مبتلا رہیں کہ ہمارے لیے قرآن کی تعلیم مشکل ہے۔ بعض لوگوں کو تو شرم آتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بوڑھے اور عمر دراز صحابہ نے آپ سے قرآن کو سیکھا۔ ہم بھی اپنے مسجد کے امام صاحب سے قرآن سیکھ سکتے ہیں، اس کو درست کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارے دلوں میں قرآن کی لگن اور تڑپ ہوگی، اس کے اجر و ثواب پر یقین ہوگا۔ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم کو دین کی تڑپ ہے، ہم دین کے خیر خواہ ہیں، حالانکہ ہم دین کے بنیادی اصول سے غافل ہیں۔ اور اصول کیا ہیں؟ وہ اصول قرآن مجید ہے۔ اس کی تائید دار ارقم سے ہوتی ہے، جہاں صفا کے پہاڑ پر دشمنوں کے نرغے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں
قرآن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور ان کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے۔ اس لیے ہر مسجد اور ہر مکتب میں تعلیم بالغان کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مسجد کے ممبران کو اور مسجد کے ذمہ داروں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو بچوں تک محدود کر دیا، ہم نے قرآن کو بڑوں تک پہنچانے کی، ماں بہنوں تک پہنچانے کی کوئی ذمہ داری ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا آسمان پر ستارے، اس طرح سے اب ظاہر بات ہے کہ جب گھروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہر مدد ان مسلمانوں کے ساتھ ہوگی جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب زمین پر اترنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو روک لیتے ہیں۔ آج عذاب کی طرح طرح کی شکلیں مسلمانوں پر اتر رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور نہیں کرتے، بلکہ ظلمت اور اندھیروں میں عذاب الہی کو دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے حال پر رحم کرو۔ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے جبریل علیہ السلام رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دور حضرت جبریل علیہ السلام سے کیا۔ یہ قرآن کی اہمیت کو بتانا تھا کہ میرے امت قرآن کو مت چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ جبریل علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے اس سال قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا ہے میرے ساتھ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں اس دنیا میں نہ رہوں گا، اس لیے 2 مرتبہ دور کرا کر کے یہ بتانا تھا کہ قرآن امت محمدیہ قرآن سے غافل نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والے، یعنی پابندی سے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ گھرانے جو صبح کو اٹھ کر سب لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، گھر والے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دنیا کے معمولات میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، صحابہ اکرام کی یہی عادت تھی کہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا معمول تھا، اس لیے خدا کی مدد ان کے ہر کام میں شامل حال تھی۔ اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم کرو، قرآن سے اپنا پختہ رشتہ جوڑیے، انشاءاللہ ہماری تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہم دشمنوں کی یلغار سے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں کامران کرے گا۔ سبق پڑھ پھر عدالت کا تلاوت کا، سبق پڑھ پھر عدالت کا تلاوت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اگر یہ قرآن کی بات پسند آئی ہو
تو آپ اس کو دوسرے عام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. یہ صدقہ جاریہ ہے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم.